ہائے ظلم ظلم ظلم، مجھ بیچاری پہ اتنا ظلم، پتہ نہیں میرے گھر والے ایسا کیوں کرتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ اسی وجہ سے یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتی ہوں۔ فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ میرے پاپا کی بیگم مجھ پہ بہت ظلم کرتی ہے، بہت کام کرواتی ہے، اتنا کام کروانے کے باوجود پھر بھی کہتی ہے بشریٰ کی بیٹی دیکھیے عائشہ کتنا اچھا کام کرتی ہے۔ ہائے، مطلب کہ کیا وہ عائشہ ہی ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کرتی، میرا کوئی کام نہیں ہے، میرا موبائل ہی نظر آتا ہے، بس حد ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری اماں مجھ پہ کبھی بھی راضی خوش ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا میں اپنے ابا جان کی دوسری شادی کروانے کی سوچ رہی ہوں۔ ہاں جی، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں اور کیا نہیں، میں سوچ سمجھ کے بول رہی ہوں۔ میں اپنے پاپا کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے پاپا کی اس بیگم سے بہت تنگ آ چکی ہوں، بہت ذلیل ہو چکی ہوں، بس 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 اور زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ میری اب ضد ہے کہ میں نے اپنے پاپا کی دوسری شادی کروانی ہے، کروانی ہے۔ میں اور برداشت نہیں کر سکتی، سارے کام بھی کرو پھر بھی وہ عائشہ کی بچی کی ہی تعریفیں سنو۔ کہاں سے وہ آنٹی بشریٰ مجھے ٹکر پڑی تھی، حد ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں آنٹی بشریٰ، آپ سے تو اللہ ہی پوچھے گا، آپ نے اپنی بیٹی کو کون سے ہنر سکھائے ہیں جو مجھ میں نہیں ہے؟ حد ہو گئی ہے بھائی، اتنے کام کرنے کے باوجود بھی اس عائشہ کی ہی تعریف ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اپنی اماں اپڈیٹ کریں گے، ہم اپنی اماں کو نیا بنائیں گے۔ وہ کیسے؟ باقی نیو شادی کروا کے۔ ہاں ہاں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کا دماغ ہل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو میں بالکل اپنے ہوش و آواز میں بول رہی ہوں کہ میں اپنے پاپا کی دوسری شادی کروانے کے لیے سوچ رہی ہوں، اور بہت جلد میں لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں۔ ہاں جی، بالکل صحیح سنا آپ لوگوں نے۔ بس ابھی میں کرنے لگی ہوں رشتے کروانے والی آنٹی کو کال، اور بولنے لگی ہوں کہ جتنا کوئی اچھا آپ کو رشتہ مل سکتا ہے وہ مجھے دکھائیں، میں نے اپنے بابا کی شادی کروانی ہے، بس بات ختم۔ میرے پہ اتنا ظلم، گھر میں اور بھی تو لوگ ہیں نا، بٹ نہیں، مجھ سے ہی کام کروانے ہیں۔ بس میں نے بھی فائنل کر لی ہے، میں بھی شادی اسی سے کروں گی جو میرے ناز نخرے اٹھائے گا۔ اگر تو کام ہی کروانے ہیں تو وہ میں اپنے گھر میں بھی کرتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں مجھے شادی کرنے کی۔ ہاں جی، خیر یہاں پہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، تو ہم اپنے بابا کی شادی کروانے کے چکر میں تھے، تو اپنی کہاں سے آگے ہٹ، کچھ بھی بولتی ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ خیر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے کہ میں کتنے زیادہ کپڑے میں نے جو ہے نا سارے سنبھالے ہیں، اکیلی بیچاری نے۔ میں بھی انسان ہوں، ننھا منھا سا بچہ ہوں، ان لوگوں کو مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ اتنا کام کروانے کے بعد بھی جب اس عائشہ کی ہی تعریف سننے کو ملتی ہے تو دل تو کرتا ہے کہ خود خوشی کر لی، پر کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے مرنا حرام کیا اور لوگوں نے جینا، حد ہی ہو گئی ہے۔ ویسے میں نے ایک شعر بھی بنایا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو آگے جا کے سناؤں گی۔ اور یار جب بھی میں آپ لوگوں سے کوئی سوال کرتی ہوں، مجال ہے آپ لوگ مجھے جواب دے دیں، حد ہی کرتے ہیں سرکار آپ بھی۔ بندہ سوچ لیتا ہے کہ چلو بندی گھر سے ترکائی ہوئی ہے، سوری کچھ بھی بول دینی ہے، مطلب کہ بندی گھر سے تنگ آئی ہوئی ہے تو آپ لوگ ہی اس کو سکون دے دو، لیکن نہیں، آپ لوگوں نے بھی میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا ہوتا۔ یہیں سے آپ لوگ دیکھ لیں گے میری زبان کتنی جو ہے کہ الٹ پٹانگ چل رہی ہے، یہیں سے سوچ لیں کہ مجھے کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس عائشہ کی یہ تعریفیں سن کے۔ کیوں کرتی ہیں مائیں ایسا؟ بیٹیاں اتنا کچھ کر لیں پھر بھی وہ عائشہ ہی اچھی لگتی ہے؟ کیوں نہ ایک اور کام کیا جائے؟ اگر بابا کی شادی نہ کروائی جائے تو کیوں نہ بیٹیاں چینج کر دی جائیں؟ مجھے اس آنٹی بشریٰ کے پاس بھیج دی اور ان کی عائشہ بیٹی اپنے پاس بلا لے، پھر پتہ لگے گا اپنا ہیرا اپنا ہی ہوتا ہے۔ جب ہیرے میں چھپا کوئلہ نظر آئے گا نا پھر ان کو سمجھ آئے گی، اور جب اپنا ہیرا نظر آئے گا نا پھر بولیں گے ہائے ہوئے ہمارا ہیرا تو ہمارا ہی ہے بس۔ خیر کوئی بات نہیں، ایک اور بھی بات ہے، کل مجھے سننے میں آیا ہے کہ میرے کزن کی ہو رہی ہے شادی، جو کہ ٹی وی پہ نکاح ہے اور عید کے بعد رخصتی ہے، تو کیا ہی مزہ آئے گا واللہ۔ ویسے یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتی چلوں تو مجھے بہت زیادہ گاؤں کی یاد آ رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں اور سب سے مل کے آؤں، لیکن میں ابھی جا نہیں سکتی۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ میں مینس کہ اکیلے چھوڑ کے جا نہیں سکتی، کیونکہ گھر میں نوکرانی تو میں ہی ہوں نا، کام تو میں نہیں کرنے، دوسروں نے تو پاؤں میں مہندی لگائی ہوئی ہے، انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، تو سارے کام کرنے ہیں میں نے۔ دعا کی بچی تم سے بھی اللہ ہی پوچھے گا، ویلی عورت۔ اب میری ویڈیو دیکھ کے نا مجھ کو ڈانٹنے تم آئی نا تو پھر دیکھیو، آہو
حد ہوتی ہے۔ باقی یار میرے رشتہ دار بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن ایک لائک کرنے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا لائک کرنے سے نا یہ بندی کہیں وائرل نہ ہو جائے۔ حد ہی کرتے ہو یار آپ لوگ، کیا ہی سوچتے ہو بھائی، کیا سمجھ سے باہر ہے، کیا کرتے کیا ہو؟ اتنی نفرت حد ہی ہو گئی ہے۔ لیکن چلیں خیر، کیا ہی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ باقی کے کپڑے سمیٹنے کی بجائے یہاں پہ میں اور کپڑے نکال کے دیکھنے لگی کہ میرے پہننے کے لائق کوئی کپڑا یہاں سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں سے نکل آئے تھے کافی، لیکن میں نے واپس رکھ دیے تھے عزت کے ساتھ، کیونکہ وہ ماما کے اور دعا کے تھے، تو جوتے کھانے سے بہتر ہے کہ واپس ہی رکھ دیے جائیں۔ تو یہ میرا ہی تھا، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے کبھی پہنا نہیں ہے اور اس کو کلر لگ گیا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کو رکھ دیا ہوا تھا۔ نیا ہی پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کہاں سے اس کو کلر لگ گیا، اس وجہ سے یہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا، میں نے پہنا ہی نہیں۔ تو یہ بھی میری بہت پیاری سی، سوری میری نہیں تھی، یہ دعا کی تھی، لیکن دعا نے اس کے بازو چینج کروائے، دعا کو پسند نہیں آئی اور یہ ویسے کی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی، اس کے بعد ہی اس نے پہنی نہیں ہے۔ تو ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے بازو پورے ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے بازو اس کے تھوڑے سے لوز ہیں، تھوڑے نہیں کافی لوز ہیں، اس وجہ سے میں بھی شاید اس کو نہ ہی پہنوں۔ ویسے تو میں لوز کپڑے پہن لیتی ہوں، مجھے سوٹ کرتے ہیں، تو باقی دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پہنوں گی تو آپ لوگوں سے تو ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ ایک آپ لوگ ہی تو ہو جو میرے دل کی آواز سن لیتے ہو۔ باقی یہاں بھی ایک اور بات بتاتی چلوں تو میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ میں لاہور چلی جاؤں کچھ دنوں کے لیے۔ میری اماں کو بھی تو پتہ چلے نا کہ جب بیٹی گھر پہ نہیں ہوتی تو کیا ہی فیل ہوتا ہے، جب خود ہی سارا کچھ کرنا پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ کیسے عائشہ اچھی لگتی ہے، وہ بھی آنٹی بوشڑا کی۔ زہر لگتا ہے مجھے یہ نام اب۔ کوئی بات نہیں، اپنا بھی وقت آئے گا، اپنا بھی ٹائم آئے گا، کوئی بات نہیں، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ ہاں جی، میں کروا رہی ہوں نا اب اپنی اماں اپڈیٹ، پھر پتہ لگے گا ان کو جب میں ان کے سامنے اپنے ابے کی دوسری شادی کرواؤں گی، سوری اپنے پاپا کی دوسری شادی کرواؤں گی، اور دیکھنا پھر ہم دونوں ماں بیٹیاں شاپنگ کرنے جایا کریں گی اور بہت ساری چل مستی کیا کریں گی، کبھی کوئی چیز بنا کے کھایا کریں گی، کبھی کوئی چیز بنا کے کھایا کریں گی، ہم دوستیں بن کے رہا کریں گی انشاءاللہ۔ دیکھی جاؤ، ہم اب بہت جلدی اپنے پاپا کی دوسری شادی کروائیں گے، ہم اب اس اماں کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارے ابے کی بیگم بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، ہمارے ابے نے بہت زیادہ ان کو بگاڑ دیا ہے، تو لہٰذا ہم ان کو اپڈیٹ کریں گے، اب ہم نہیں رکھیں گے۔ خیر یہاں پہ جو میں نے شعر بنایا تھا وہ میں آپ لوگوں کو سناؤں تو وہ ایویں سا ہی تھا، شاید آپ لوگوں کو غصہ بھی آئے، بٹ میری نظر میں بہت اہم تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کے دعوے دار اکثر جسموں کے بھوکے نکلتے ہیں۔ اب مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے اس شعر پہ مجھے بہت ساری باتیں بھی سنانی ہیں، تو خیر کوئی بات نہیں یار، آپ لوگوں کا حق بنتا ہے مجھے سنانے کا، کیونکہ مینوں ہی تو سارے سناندے آ، ہوتے کوئی لبدا نہیں، حد ہی کرتے ہیں۔ تو یار جتنے بھی نیو سبسکرائبر آ رہے ہیں مجھے اچھی سی جو ہے کہ کمنٹس کرتے ہیں، اچھی سی ڈیوائس دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ لیکن میرے پاس ابھی 2 ٹاسک بھرے ہوئے ہیں، مینس کہ 2 چیلنج ہیں، کہ جس میں ایک مجھے گدا گاڑی پہ بیٹھنے کا ہے اور دوسرا بائک پہ بیٹھنے کا، بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ بھی پورے کرنے والی ہوں، تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ خیر کیا ہی کر سکتے ہیں، ہماری زندگی میں سکون نام کی تو چیز ہے ہی نہیں ہے، کبھی کام تو کبھی نام تو کبھی جوتے تو کبھی چھتر، پیکج تو ہمارا آلموسٹ ہر وقت ہی لگا رہتا ہے، حد ہی ہو گئی ہے۔ عائشہ تمہیں میں کیا ہی کہوں، تمہیں تو چونکہ مولا بدتمیز عورت، وہ کون سا دن تھا جس دن تم میری زندگی میں آئی تھی، وہ بھی گرہن بن کے۔ خیر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اوکے اللہ حافظ، بائے بائے۔